اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں جن آیات کو کور کیا تھا سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 3، اس میں سود پر بات ہو رہی تھی۔ میں نے پچھلی ویڈیو بند کر دی تھی یہ کہہ کر کہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیلاً بات کریں گے، کیونکہ اس پر بہت بات ہوئی ہے، لیکن سید صاحب نے جو اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے وہ میں آپ کو منوان بیان کر رہی ہوں، اور اس سے سارے ابہام جو بھی ہے وہ دور ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو آیت ہم لوگوں نے پڑھی تھی اس میں ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ یہ جو آیات ہم لوگوں نے پڑھی تھی اس سے یعنی کہ جیسے اس سے پچھلی آیت میں، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے۔ اہل عرب دیوانے آدمی کو مجنوں کے لفظ سے یعنی کہ آصیب زدہ کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، اور جب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ہوتا تھا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے تو یوں کہتے تھے کہ اسے جن لگ گیا ہے۔ اسی محاورے کو استعمال کرتے ہوئے قرآن سود خور کو اس شخص سے تشبیہ دیتا ہے جو پاگل ہو گیا ہو، یعنی کہ جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر عجیب و غریب حرکات کرنے لگتا ہے، اسی طرح سود خور بھی پیسوں کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی خود غرضی کے جنون میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سود خوری کس طرح انسان سے محبت، اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کاٹ رہی ہے، اجتماعی فلاح و بہبود پر کس قدر تباکن اثر پڑ رہا ہے، اور کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے۔ یہ اس کی دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے، اور چونکہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی تھی، اس لیے سود خور آدمی قیامت کے روز ایک پاگل انسان کی صورت میں اٹھے گا۔ اب ان کے نظریے کی جو خرابی تھی، وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ سود اور تجارت میں فرق ہی نہیں سمجھتے تھے، تو اس میں وہ فرق نہیں سمجھتے تھے کہ اصل لاگت پر جو منافع لیا جاتا ہے اس کی نوعیت اور سود کی نوعیت کا فرق وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ دونوں چیزوں کو ایک ہی قسم کی چیز سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب تجارت میں لگے ہوئے روپے کا منافع جائز ہے تو جو قرض کے اوپر ہم لوگ منافع لیتے ہیں وہ بھی جائز ہے۔ یعنی کہ تجارت تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے سامان بیچا، اس پہ جو منافع ہوا وہ کبھی کم بھی ہو سکتا ہے کبھی زیادہ بھی، تو اس کو تو وہ کہتے تھے کہ جس طرح یہ حلال ہے نا، اسی طرح جو ہم لوگ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس پر پیسہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ قرض لے کر اپنا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو بھی اسی سے عبارت کرتے تھے، دونوں کو وہ ایک جیسا سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے اسے وہ قرض پر دوسرے شخص کے حوالے کرتا ہے، وہ دوسرا شخص بھی بہرحال اس سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے۔ یہی بات یہاں ہے کہ ہاں جی وہ اس سے کوئی کام کرتا ہے، اپنا کوئی فائدہ کرتا ہے، تو پھر ہم اس چیز سے کیوں فائدہ نہ اٹھائیں، جبکہ جب ہم تجارت کرتے ہیں تو اس سے ہم فائدہ ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سید صاحب نے تجارت اور سود کا اصولی فرق بتایا ہے، جس کی بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ ہے کہ تجارت میں منافع مساوی نہیں ہوتا، یعنی کہ کبھی کم زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح کا جو مارکیٹ کا ہوتا ہے رجحان، کبھی کوئی چیز ہمیں زیادہ منافع دے رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز کم منافع دے رہی ہوتی ہے، تو اس کو تجارت کہتے ہیں۔ تجارت میں ایک منافع فکس نہیں کیا جاتا کہ ہم نے اگر 100 روپے لگائے ہیں تو ہمیں ہمیشہ 50 روپے ہی منافع ملے گا اس 100 روپے پر، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تجارت میں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے۔
اب اس آیت میں ایک ایسی اخلاقی اور معاشرتی صداقت بیان کی گئی ہے جو روحانی حیثیت سے بھی سراسر سچی ہے اور معاشی حیثیت سے بھی سراسر سچی ہے۔ اگر بظاہر سود سے دولت بڑھتی نظر آتی ہے تو صدقات سے گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ سود اخلاقی، روحانی اور معاشی ترقی میں نہ صرف یہ کہ اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے بلکہ مسلسل زوال بھی لے کر آتا ہے سود، اور اس کے برعکس صدقات جن میں قرض حسنہ بھی شامل ہے، اخلاقی اور روحانی اور تمدن کو، ہر چیز کو وہ معاشرے کے اندر نشو و نما دیتا ہے۔ اب اگر ہم اس کی اخلاقی اور روحانی حیثیت سے دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سود دراصل خود غرضی، بخل، تنگ دلی اور سنگ دلی جیسی صفات کا نتیجہ ہے، اور وہ انہی صفات کو انسان میں نشو و نما بھی دیتا ہے۔ اب اس میں سود خور کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ دیکھیں، خود غرضی، بخیلی، تنگ دلی اور سنگ دلی، جب ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کیا اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور جب انسان صرف اپنا فائدہ دیکھے گا کہ ہاں جی میں یہ قرض پر پیسہ دے رہا ہوں اور اس پر میں نے اتنا سود لینا ہے، جب وہ اس چیز کو ہی دیکھے گا صرف، تو پھر وہ کبھی بھی دوسرے کے لیے تو کبھی بھی نہیں سوچے گا نا۔ تو یہ ہو گئی خود غرضی۔ اب بخیلی کیا ہے کہ ہم اس کی ویسے مدد کر سکتے تھے، ہمارے پاس پیسہ ہے، کسی نے ہم سے کہا کہ ہمیں بھئی ان کے قرضہ چاہیے، تو وہ لازم بات ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے، اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ بخیلی میں اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم تجھے پیسہ دے رہے ہیں، قرض دے رہے ہیں، تو تو ہمیں اتنے پیسے واپس کرے گا ساتھ، یعنی کہ سود لگا کے، منافع۔ ایک طرح سے جو سود خور ہوتے ہیں وہ تو اس کو منافع کہتے ہیں نا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سراسر حرام قرار دیا۔ تو اسی لیے جب سود خور، یہ خود غرضی بھی ہو گئی کہ صرف اپنی غرض دیکھنی ہے، اس کو خود غرضی کہتے ہیں۔ اب بخیلی بھی ہو گئی کہ ہم اس کی ویسے مدد کر سکتے ہیں قرض حسنہ دے کے، لیکن ہم اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ اور سنگ دلی اس کے اندر ایسے نشو نما پاتی ہے انسان کے اندر کہ ہم لوگوں کا دل سخت ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کا دل نرم ہو ہی نہیں پاتا۔ ہم لوگ اگر کسی کو پھر 1000 روپے بھی دے رہے ہیں نا، ہم کہیں گے ہمیں اس کے اوپر جب تو واپس کرے گا نا تو 100 روپے واپس کرنا، تو اس طرح ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے یہاں پر کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی غلط ہیں انسان کے اندر، جتنی بھی وہ سینسز ہیں، وہ نشو نما پاتی ہیں، اور یہ چیز سود سے آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سود میں ہمیشہ اپنی غرض ہوتی ہے انسان کی، دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی فائدہ ہے، جبکہ وہ تو مسلسل وہ تو تنگ ہی رہے گا نا۔ اس نے اگر اپنا کوئی کام کر بھی لیا ان پیسوں سے تو پھر بھی وہ تنگ ہی رہے گا۔ اب معاشی حیثیت سے اس چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ معاشیات کے نقطہ نظر سے سودی قرض کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قرض جو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے مجبور اور حاجت مند لوگ لیتے ہیں، یعنی کہ جو اپنی ذاتی ضروریات ہیں۔ دوسرا وہ قرض جو تجارت، زراعت وغیرہ کے کاموں پر لگانے کے لیے پیشہ ور لوگ، یعنی کہ جو تاجر ہوتے ہیں وہ لوگ لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کے قرض کو تو ایک دنیا جانتی ہے کہ اس پر سود وصول کرنے کا طریقہ نہایت تباہ کن ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں مہاجن اور مہاجن افراد جو ہوتے ہیں، فرد ہوتے ہیں، اور مہاجنی ادارے وہ عوام کا خون نہ چوس رہے ہوں۔ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے آپ یہ دیکھیں آج کل سکیمز بنی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ انسٹالمنٹ پر جو ان کے جو چیزیں ہیں وہ دی جاتی ہیں، ان پر زائد پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اسی چیز میں آ جاتی ہیں۔ سود کی وجہ سے اس قسم کا قرض ادا کرنا ان لوگوں کے لیے سخت مشکل بلکہ بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر ایک قرض کو ادا کرنے کے لیے وہ دوسرا اور تیسرا قرض لیتے رہتے ہیں۔ اصل رقم سے کئی گنا سود دے چکنے پر بھی اصل رقم جوں کی توں رہتی ہے۔ محنت وقت کرنے والا آدمی اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ وہ اس مہاجن کو دے دیتا ہے، اور اس غریب کی اپنی کمائی میں سے اس کے پاس اپنا اور بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کوئی چیز نہیں بچتی۔ یہ چیز رفتہ رفتہ اپنے کام سے انسان کی دلچسپی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ لازم بات ہے جب ایک انسان محنت کر رہا ہے تو وہ
جب اس کے بیوی بچوں کا ہی پیٹ نہیں پلے گا، اس کا اپنا گھر نہیں چلے گا، وہ اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ تو اٹھا کے اس کو دے دے گا جس سے اس نے قرض لیا. اصل رقم تو ویسی کی ویسی کھڑی ہے نا، باقی تو جو وہ کما رہا ہے اس میں سے جو سود بھر رہا ہے وہ صرف دے رہا ہے. اصل جو اس کا قرضہ ہے وہ تو وہی کمائی ہے. قرض حسنہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. قرض حسنہ میں تو آپ نے جو لیا ہے آپ نے مقررہ ایک وقت یا تو قرض حسنہ میں یا تو ایک مقرر وقت طے کر لیا جاتا ہے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ قسطوں میں اس کو ادا کر دیتے ہیں. جو قرض لیتا ہے وہ قسطوں میں ادا کر دیتا ہے، لیکن اوپر سے کوئی پیسے نہیں ہوتے. یا پھر ایک مقررہ مدت ہوتی ہے کہ ہاں جی تم اتنے 6 مہینے میں سال میں ہمارے یہ پیسے واپس کر دو گے. تم کماؤ، اپنے کام میں لگاؤ، یا پھر اپنی جیسے ضروریات پوری کرو، تم اس میں کرو، پھر تمہارے پاس جب پیسے آ جائیں تو پھر تم مجھے واپس کر دینا، سال بعد واپس کر دینا، 6 مہینے بعد. یہ قرض حسنہ ہے. جبکہ سود میں ایسے نہیں ہے. سود میں وہ بیچارہ سود ہی بھرتا رہتا ہے. میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے سود کے چکر میں اپنا سب کچھ بیچ دیا، اور وہ لوگ بیچارے اچھے بھلے تھے، ان کا کاروبار اچھا بھلا تھا، لیکن سود کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی ختم ہو گیا، اور وہ بہت زیادہ یعنی کہ برے حالات میں آ گئے. حالانکہ اب لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں جی اتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، وہ تو بہت پھل پھول رہے ہیں، تو شیطان ان کا ساتھ دے رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی تو شامل نہیں ہے نا، وہ تو شیطان کے پیروکار بن گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے، آخرت میں ان کو پکڑے گا. اور رہا دوسری قسم کا قرض جو کاروبار میں لگانے کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس پر ایک مقرر سود کے عائد ہونے سے جو بے شمار نقصان پہنچتے ہیں، ان میں سے نمایاں ترین یہ ہیں. جو کام رائج الوقت شرح سود کے برابر نفع نہ لا سکتے ہوں، چاہے ملک اور قوم کے لیے کتنی ہی ضروری ہوں، ان پر لگانے کے لیے روپیہ نہیں ملتا، اور ملک کے تمام مالی وسائل کا بہاؤ ایسے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے جو بازار کی شرح سود کے برابر یا اس سے زیادہ نفع لا سکتے ہیں، چاہے اجتماعی حیثیت سے ان کی ضرورت اور ان کا فائدہ بہت کم ہو اور کچھ بھی نہ ہو. جن کاموں کے لیے سود پر سرمایہ ملتا ہے، خواہ وہ تجارتی کام ہو یا صنعتی یا زراعتی، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس امر کی ضمانت موجود ہو کہ ہمیشہ تمام حالات میں اس کا منافع ایک مقرر میعاد تک ہی رہے گا اور کبھی اس سے نیچے نہیں گرے گا. اب ایک نظر ہم صدقات کے معاشی اثرات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر سوسائٹی کے خوشحال افراد کا طریقہ کار یہ ہو کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق پوری فراخ دلی کے ساتھ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات خریدیں، پھر جو روپیہ ان کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ بچے اسے غریبوں میں بانٹ دیں تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات خرید سکیں، پھر اس پر بھی جو روپیہ بچ جائے اسے یا تو کاروباری لوگوں کو بلا سود قرضہ دے دیں یا شرکت کے اصول پر ان کے ساتھ نفع نقصان میں حصے دار بن جائیں. اب یہ لوگ کرتے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ ادھر کہہ رہا ہے وہ لوگ یہ کرتے نہیں ہیں. یا حکومت کے پاس جمع کر دیں کہ وہ اجتماعی خدمات کے لیے ان کو استعمال کرے. تو ہر شخص تھوڑے سے غور و فکر سے ہی اندازہ کر سکتا ہے کہ ایسی سوسائٹی میں تجارت اور صنعت اور زراعت ہر چیز کو بے انتہا فروغ حاصل ہوگا، جہاں ہم لوگ اپنی جو جتنے بھی کسی کے پاس بھی، چاہے وہ مڈل کلاس ہے چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہے، کسی کے پاس بھی جو زائد روپیہ ہے وہ اگر پہلی بات تو یہ کہ کسی کی ضرورت پوری کر دیں، اس میں کوئی غرض نہ رکھیں، تو اس سے بھی یہ چیز ختم ہو جائے گی سود. اور پھر دوسرے یہ کہ وقتاً فوقتاً آپ دیتے رہیں تو وہ دوسرا انسان بھی اپنی جو غریب لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کریں گے، اور پھر ان کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. یا پھر کاروبار میں لگا دیں لیکن وہ بھی بلا سود. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم واقعی ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. اب یہ جو آیت ہے یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے.
اور مضمون کی مناسبت سے یہاں پر داخل کر دی گئی ہے، کیونکہ پہلے جو بات ہوئی ہے وہ پہلے فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی آیات، اب یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سے پہلے اگرچہ سود کو ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا، مگر اس کو قانونی طور پر بند نہیں کیا گیا تھا، لوگ پھر بھی یہ کام کرتے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا، اس کے بعد یہ باقاعدہ ایک قانون کی صورت میں وہاں پر نافذ کیا گیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے آگاہ فرما دیا کہ اگر وہ اب اس لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ اسی آیت سے شریعت کا یہ حکم نکالا گیا کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز ہو گیا ہو، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں، اور بعض حالات میں وہ پورا کا پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف کرانے کی بھی مجاز ہوگی۔ یعنی کہ جیسے کسی کو قرض آپ نے دیا ہے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا تو اس کو مہلت دیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے تاکہ جو قرض دار ہے، جس نے قرض لیا ہے، اس کے لیے تھوڑی آسانی پیدا ہو، نہ کہ وہ اور زیادہ مشکل میں پڑ جائے، وہ ہر وقت اسی ٹینشن میں رہے کہ ہاں جی پیسے دینے ویسے دینے، وہ آگے اور کچھ کر ہی نہ سکے۔ اس جگہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس پر قرضوں کا بار بہت زیادہ چڑھ گیا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو۔ ان کے جو صحابہ کرام سے ان سے کہا کہ بھئی تم اپنے بھائی کی مدد کرو اور اس کا قرض اتار دو۔ بہت سارے لوگوں نے مدد کی، پھر بھی اس کے قرضے سارے صاف نہیں ہو سکے، یعنی کہ ختم نہیں ہوئے، پھر بھی کچھ قرض رہ گیا۔ تب آپ نے جو قرض خواہ تھے ان سے فرمایا کہ بھئی ہاں جی، آپ وہی جو ہے جو مل گیا آپ کو پیسہ، وہ لے کر اسے چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو، اس سے زیادہ ہم تمہیں نہیں دلوا سکتے۔ اب جو فقہاء ہیں انہوں نے تصریح کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہو، کسی حالت میں قرق نہیں کیے جا سکتے۔ اب یہاں یہ چیز بہت زیادہ واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو قرض کے بدلے لوگوں کا مکان، ان کی دکان، کھانے کے برتن تک، پہننے کے کپڑے تک وہ لوگ نیلام کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان سے چھین لیے جاتے ہیں کہ تم ہمارا پیسہ نہیں دے رہے تو تم ہمیں یہ چیزیں دے دو، اپنا مکان گروی رکھ دو، اگر گروی رکھا ہوا بھی ہے تو اس کو یعنی کہ وہ نہیں کرنا، دینا نہیں ہے واپس، اس کا وہ مکان ہڑپ لینا ہے۔ کھانے کے برتن، کپڑے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ واضح کر رہا ہے کہ کسی بھی حالت میں آپ اس کو قرق نہیں کر سکتے۔ قرق کا مطلب ہے کہ اس کو نیلام نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس پر قبضہ نہیں کر سکتے، نہ قبضہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی نیلامی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دی۔ اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ قرض کے معاملے میں مدت کی تعین کرنا چاہیے، کہ آپ جب کسی کو قرض دیتے ہو تو اس میں آپ ایک مدت رکھ لو کہ اتنے عرصے میں تم نے یہ میرے پیسے واپس کرنے، قرض حسنہ کے طور پر۔ اب آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، آپ لوگ بھی معاف کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کیسا کام کر رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔